میگالوڈن شارک کے ایکسٹنکشن ایک حقیقی مسٹری ہے۔ یہ بہت بڑی اور خوفناک شارک 2.6 ملین سال پہلے ڈائنوسور کے ایکسٹنکشن کے بعد بھی زندہ تھی۔ وہ سمندر کے سب سے بڑے شکاری تھے اور 60 فٹ یا اس سے زیادہ بڑے ہو سکتے ہیں، یعنی ایک بس کی سائز جتنے بڑے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ میگالوڈن شارک کے بارے میں جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ میگالوڈن کی ایکسٹنکشن کے بعد پیچھے رہ جانے والی بڑی فوسیلائزڈ دانتوں کو اسٹڈی کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ شارک دوسری مچھلیوں کی طرح ہڈیاں نہیں رکھتے، اس لیے کبھی میگالوڈن شارک کا اسکیلیٹن ہمیں نہیں ملا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا میگالوڈن شارک ابھی بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ کچھ لوگ آج بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میگالوڈن شارک کہیں نہ کہیں سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ میگالوڈن شارک کے بارے میں درجنوں فلمیں بھی بنی ہیں، لیکن ہم آپ کو یقین دلا سکتے ہیں کہ وہ ابھی تک زندہ نہیں ہوں گے۔ اگرچہ یہ سچ ہے کہ ہم نے سمندر کا 5% سے بھی کم حصہ ڈسکور کیا ہے، لیکن ایسا کوئی راستہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا شکاری کہیں چھپ سکے۔ میگالوڈن شارک بہت بڑی مخلوق تھی اور انہیں زندہ رہنے کے لیے روزانہ بہت زیادہ خوراک کی ضرورت ہوتی تھی۔ سمندر میں اتنا شکار نہیں ہے کہ وہ اپنی خوراک کو برقرار رکھ سکے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ میگالوڈن شارک روزانہ 2500 پاؤنڈ تک کھانا کھاتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ میگالوڈن شارک ایکسٹنکٹ کیوں ہوئی؟ اس کی وضاحت کے لیے آج ہم 3 ریزنز کو ڈسکس کریں گے۔ ریزن نمبر 1، کلائمیٹ چینج۔ سب سے بڑی وجہ کلائمیٹ چینج کو سمجھا جاتا ہے، حالانکہ بہت سے سائنٹسٹ اسے اس بڑے پیمانے پر ختم ہونے کی واحد وجہ نہیں مانتے ہیں۔ یہ شارک بنیادی طور پر گرم خون والی تھی یا سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ پلیوشن کے دوران آب و ہوا میں تبدیلی آئی، سمندر سرد ہوتے گئے، یہ بہت سے جانوروں کے لیے ایک مشکل تبدیلی تھی، بشمول میگالوڈن شارک جو اپنی درجہ حرارت کو ضرورت کے مطابق کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ کچھ محققین کے مطابق اس بات کا امکان نہیں ہے کہ درجہ حرارت کی تبدیلی نے میگالوڈن شارک کو متاثر کیا، لیکن اس نے ان کی خوراک کی فراہمی کو متاثر کیا۔ ریزن نمبر 2، لیک آف پرے۔ موسمیاتی تبدیلی کے ساتھ ہی میگالوڈن شارک کا بہت سا شکار غائب ہونا شروع ہو گیا، جس نے بڑے سمندری شکاریوں کے درمیان کمپٹیشن کو بھی بڑھا دیا۔ بہت سے چھوٹے سمندری جانور اور مچھلیاں سرد درجہ حرارت کی وجہ سے ایکسٹنکٹ ہو گئی تھی۔ ایک سٹڈی کے مطابق اس وقت کے دوران 43% کچھوے اور 35% سمندری پرندے ناپید ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے میگالوڈن شارک کو نئے پانیوں میں داخل ہونے کا موقع اس وقت ملا ہو جب دوسرے بڑے شکاری وہاں اپنی طاقت جما رہے تھے، جیسے اورکا کے اینسیسٹرز۔ ریزن نمبر 3، لارجسٹ پیک آف پریڈیٹرز۔ یہ امیجن کرنا مشکل ہے کہ سمندر میں صرف ایک یا 2 بڑے شکاری نہیں تھے بلکہ متعدد تھے، جبکہ زیادہ تر بڑے شکاری ایک دوسرے سے دور رہے، لیکن اب یہ ناممکن ہو گیا تھا کیونکہ خوراک کی فراہمی کم ہو گئی۔ کیونکہ جانچنے کے لیے لمیٹڈ فوسلز موجود ہیں، اس لیے کوئی سٹڈی 100% درست نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیویاتن جیسے شکاری جو 40 سے 60 فٹ کے سائز کا ہے، اس نے میگالوڈن شارک سے لڑ کر ان کا صفایا کر دیا۔ تو یہ تھی وہ 3 چیزیں جو میگالوڈن کی ایکسٹنکشن کی وجہ بنی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر ہاں دین چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔